بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میری ماں بہنوں، آپ جانتی ہی ہو کہ میں جن چیزوں پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے ان چیزوں کے بارے میں کئی مجلسوں سے آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا ہوں. گزشتہ 2-3 مجلسوں میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس عالم کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ایسا نہیں کہ یہ دنیا اور یہ عالم خود بن گیا، خود پیدا ہو گیا اور از خود چل رہا ہے. نہیں، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں کئی ایک آیات کے ذریعے سے بھی آپ کو بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک آیتیں ایسی اتاری ہیں جس میں اس بات کا مضمون ذکر فرمایا ہے. میری ماں بہنوں، یہاں 2 چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ یہ عالم خود بخود نہیں پیدا ہو گیا، خود بخود نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. ہماری گجراتی میں جو پیدا کرنے والا ہے اور عالم کو چلانے والا کوئی ہے، اس کا قائل ہو، اس کو ماننے والا ہو، اس کو آستک کہا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عالم خود بخود پیدا ہو گیا اور اپنی رفتار سے خود چل رہا ہے، ایسے لوگوں کو ناستک کہا جاتا ہے. یہ لوگ دہریے کہے جاتے ہیں. عربی کے اندر ان کو ملحد کہا جاتا ہے، بے دین لوگ کہا جاتا ہے ان کو. بہرحال میں نے گزشتہ مجلسوں میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی بہت ساری پہچان کی ایسی آیتیں ذکر فرمائی. آپ کو تعجب ہوگا میری ماں بہنوں کہ ہمارے علماء اور دین کے بڑے حضرات اپنی کتابوں کے اندر جہاں بہت سی دلیلیں قائم کرتے ہیں، وہاں توحید کے بارے میں تو کئی ایک آیتیں اور حدیثیں لاتے ہیں، لیکن کوئی چلانے والا ہے اور پیدا کرنے والا کوئی ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ کے اوپر یہ حضرات یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے دل کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے کہ وہ مانے اس بات کو کہ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی آپ جتنا قرآن اٹھا کر دیکھو گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کارخانے قدرت پر نظر ڈالو، یہ پوری دنیا کا نظام دیکھو اور اس سے تمہارے دل میں کیا فیلنگ ہوتا ہے، تمہارا دل کس بات کو مانتا ہے، اس بات کو سامنے لاؤ. کارخانے قدرت پر نظر ڈالنے سے ایک عام سے عام انسان جس کو معمولی سا ذہن اور دماغ ملا ہو بڑی آسانی سے یہ طے کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا عالم کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا. اسی لیے یہاں آیتوں اور حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے ہمارے علماء فقط یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود یہ انسان کی فطری آواز ہے، ہر انسان کے دل کی آواز ہے کہ خدا موجود ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ عالم بیکار اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔
قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ فطری چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے، انسانوں کی فطرت ڈالی ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی رسول نہ بھی ملے، کوئی جو ہے دین کی کتاب اس پر نہ بھی اترے، تو بھی اس کے دل کی آواز یہ ہونی چاہیے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارے علماء اس جگہ ذکر کرتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب بھی دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کیا چیز ہے؟ یعنی اس کا اندر، اس کا باطن، اس کا دل اور دماغ ایک آواز لگاتا ہے کہ دنیا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے نہیں پیدا ہو سکتی اور بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی۔ کوئی نہ کوئی تو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانیتا اور نظریہ رکھتے ہیں کہ دنیا از خود چل رہی ہے، ان لوگوں کے دماغ میں خلل ہے، ان لوگوں کی فطرت الٹی ہے۔ انسانوں کی نارمل جو فطرت ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ پست اور ڈاؤن ان لوگوں کی فطرت ہے۔ بلکہ اگر ایک قدم آگے بڑھ کے یہاں تک جو ہے کہا جائے کہ ان لوگوں کے دماغی توازن کے اندر اختلال ہے، خلل ہے، تو بھی شاید کوئی دور کی بات نہیں ہوگی۔ جو انسان بحیثیت انسان کے دنیا میں آیا، اس کے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ بہرحال جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ دنیا از خود نہیں چل رہی، کسی کے چلانے سے چلتی ہے، از خود پیدا نہیں ہوئی، کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، تو اب یہ ڈھونڈنا رہا کہ وہ ذات ہے کون۔ کیا دنیا میں لوگ بت پرستی کر کے بتوں کے نام کے اوپر اس کا صحرا چڑھاتے ہیں، تو کیا بتوں نے دنیا پیدا کی؟ کیا بہت سے لوگ آسمان اور زمین کو پوجتے ہیں، سوریہ نمسکار کرتے ہیں اور چاند کی پوجا کرتے ہیں اور ستاروں کو پوجتے ہیں؟ کیا ان کی بساط میں ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں؟ دنیا والے اسباب پر نظر رکھتے ہیں، مادیت پر نظر رکھتے ہیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے یہ ساز و سامان دنیا چلا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر انسان کے دل کو دستک دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہم کچھ سوال دیتے ہیں، اس سوال کا جواب اگر تم اپنے دل سے پوچھو گے تو اس موقع پر تمہارے دل کی آواز نکلے گی کہ جی چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ ایک دوسرا بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو قرآن کریم الگ پیرایوں کے اندر اٹھاتا ہے۔ ایک تو اللہ کا وجود، پیدا کرنے والے کا وجود ہے، یہ ایک الگ عقیدہ ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ دوسرے نمبر کا عقیدہ ہے۔ اس پر بھی مومن کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ پیدا کرنے والے کو مانتا تو ہے، ناستک نہیں ہے، آستک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا تو ایسا آدمی بھی ایک گھڑی کے لیے مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارا دوسرا اہم ترین عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے بتایا بہت سارے موقعوں کے اوپر انسان کے دل میں ابھرنے والے سوالوں کا جواب دیا ہے، اور وہی جواب انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ ہمارا رب فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، ہماری بہت ساری چیزیں آفاق کے اندر، یہ جو تمہاری آنکھوں سے تم باہر کی دنیا دیکھ رہے ہو ان میں بھی ہم دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہمارے جو ہے علامات اور آیتیں دکھا دیں گے جن سے تم اندازہ لگا سکو گے۔ وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ انسان کے سامنے کھل کر یہ بات آ جائے کہ ایک ذات برحق ہے جو ان ساری چیزوں کی خالق ہے، مالک ہے، چلانے والی ہے، اور اس کو فنا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تمہارے رب کی پہچان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے؟
تمہارے اندر بھی تمہارے باہر بھی، پورے جہاں میں جہاں جہاں جو ہے چیزیں ہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقائہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں؟ کل کو محشر میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے، اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میری ماں بہنوں، آج میں ایسے سوالوں میں سے ایک اہم ترین سوال آپ کے سامنے یہ ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ انسان اپنی ذات میں اگر غور کرے تو اس کی ذات کا ایک ایک جز اس بات کو بولتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ دنیا کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کرنے سے انسان اپنے رب کو بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ آپ نے ایک آیت کریمہ سنی ہوگی، بار بار جو ہے اس کا تذکرہ بھی سنا ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو ایک ترجمہ اس کا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑے مفسر جو اس امت کے اندر ترجمان القرآن سے یاد کیے جاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ ہے لیعبدون ای لیعرفون۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان اور جنات کو جو پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان کرائیں۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جو میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رب کی معرفت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں وجود میں آئے، آپ نے کبھی اپنے وجود میں آنے کی کیفیت پر غور کیا؟ ہم لوگ کس طرح سے اس دنیا کے اندر آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اور پیدا کرنے والی ذات نے کتنے مرحلوں سے ہم کو گزارا اور تب جا کر ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور ہمارا وجود ہوا۔ اگر اس پر آپ غور کر لوگے، ایک انسان دنیا کی ساری چیزوں سے ہٹ کر نارملی اور سامانیہ اعتبار سے اگر وہ غور کرے تو انشاءاللہ اپنی تخلیق اور پیدائش ہی میں اس کو اپنا رب نظر آنے لگے گا۔ قرآن کریم نے دسیوں جگہوں کے اوپر اس حوالے سے ہمارے دل میں دستک دی ہے اور ہم کو یاد دلایا ہے کہ ہم ایک سوال پوچھیں یا تم خود اپنے دل میں سوال قائم کرو اور اس سوال کے اوپر جہاں جا کر رک جاؤ، اسی کا اگلا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا ہوگا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، آپ بھی جانتی ہو، منی کا ایک ناپاک قطرہ وہ انسان کی اتنی بہترین شکل بالآخر اختیار کر لیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک منی کا وہ نجس اور ناپاک قطرہ جو کل تک بدن انسان کو اگر لگ جاتا تھا، کسی انسان کے بدن، جسم یا کپڑے کو یا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ اگر لگ جاتا تھا تو اس جگہ کو دھوئے بغیر نماز درست نہیں ہوتی تھی۔ اس کو دنیا میں سب سے زیادہ مہین اور سب سے زیادہ ذلیل اور ناپاک درجے کا پانی شمار ہوتا ہے۔ آخر اس منی کے قطرے کے اندر کون ذات ہے جس نے تصرف کیے، جس نے کاروبار کیے، مختلف قسم کے چینجز کیے اور بالآخر اتنی بہترین شکل کا یہ انسان ہمارے درمیان میں چلتا پھرتا اور کھڑا بیٹھا ہم کو نظر آتا ہے؟ اگر ہم لوگ اس پر غور کریں گے، آپ کے دل کی آواز، میں تو مسلمانوں سے ہٹ کر کفار کو کہوں گا کہ کفار بھی اگر ساری چیزوں سے ہٹ کے محض اپنے دل میں اتنا غور کرے کہ ان سارے تصرفات اور چینجز کو کرنے والا کون ہے، تو ان کے دل سے اندر سے ضرور آواز آئے گی، وہ ہے فقط اور فقط اللہ۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ کفار کا تذکرہ قرآن کریم نے 1 سے زیادہ جگہوں پر قرآن میں کیا، اور پھر وہ قرآن پوچھتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ محمد ان سے اب پوچھو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ چلو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اتنے سارے لوگوں کو اللہ کا شریک کرتے ہو، لیکن جہاں پیدا کرنے اور چلانے کی بات آتی ہے تو محمد ان سے ایک ہی سوال کرو، کس نے پیدا کیا؟ خالق کون ہے؟ چلانے والا کون ہے؟ اللہ خود ہی جواب دیتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ وہ لوگ کہیں
کہیں گے ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم میں جن سے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی مومن نہیں بلکہ کفار سے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو بھی پوچھو، ان کو کہو کہ تمہارے ضمیر سے جواب لو، اس کا اپنے اندرون سے پوچھ کر بتاؤ کہ ساری چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ بس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہمارے رب نے خاص اس مضمون کو چند جگہوں پر ذکر کیا، اور اتنی جگہ ذکر کیا ہے کہ ہم مومنوں کو تو اس طرف خصوصی توجہ دینی ہی چاہیے کہ آخر اس میں ایسی کون سی اہمیت تھی جس کے پیش نظر ہمارے رب نے چند آیتیں، چند پاروں کی مستقل جو ہے اس کے پیچھے خرچ کی۔ بس ہماری تخلیق میں، ہمارے وجود میں، ہماری پیدائش میں غور و فکر کرنے سے ہم اپنے رب کو پا سکتے ہیں۔ ہمارے رب نے صحیح کہا کہ ہم آئندہ دکھائیں گے تمہاری اپنی جانوں کے اندر ایسی چیزیں جس سے تمہارے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جائے گی انہ الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود برحق ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے کہ جو ساری دنیا کا نظام چلاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں کے اوپر ہمیں جو ہے اس کی دعوت دی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، تم لوگ دیکھتے ہو کہ عورت کی رحمدانی کے اندر یہ جو منی گرتا ہے اس پر کبھی غور کیا؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم لوگ اس کو اندر پیدا کرنے والے ہو یا ہم معبود ہونے کی حیثیت سے اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان اپنے ضمیر سے یہ سوال پوچھ لے، اندر سے سوائے اللہ کے اور کوئی جواب نہیں نکل سکتا۔ کتنی ٹھوس، کتنی سچوٹ اور کتنی بے دریغ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ فرمائی، تم جس منی کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا؟ اس منی سے انسان تم پیدا کرتے ہو یا ہم لوگ پیدا کرنے والے ہیں؟ میری ماں بہنوں، انسان کے بس میں اتنا ہے کہ وہ جو ہے منی عورت کی رحمدانی تک پہنچا ہے، اس کے بعد کے مرحلے انسان کی بساط سے باہر، انسانی طاقت سے خارج۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ یہ نطفہ مادر رحم میں پہنچ کر، عورت کی رحمدانی میں پہنچ کر علوق پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور مختلف مرحلوں سے گزر کر بچے کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو یہ مختلف مرحلوں ہی میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس بچے میں نہ جان پڑتی ہے اور نہ بحیثیت انسان کے اس کا وجود ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اس طرح کی چیز کی طرف التفات کروایا، ہمارا توجہ کروائی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، انسانوں اگر تم کو قیامت کے آنے کے سلسلے میں کوئی شک ہے تو اتنی بات سمجھ لو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کے ذریعے سے نطفے کی شکل میں تم کو کنورٹ کیا، چینج کیا، ثم من علقۃ، پھر جو ہے ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنایا ماں کے پیٹ کے اندر، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر وہ جو گوشت کا لوتھڑا ماں کے پیٹ کے اندر تیار ہوا تھا، جو پہلے بندھا ہوا خون تھا اور اب گوشت کے لوتھڑے کی شکل کے اندر جو ہے کنورٹ ہو گیا، تو اس گوشت کے لوتھڑے کو کبھی ہم نے چاہا تو پیدا کر دیا بچہ، اور کبھی چاہا تو اندر گوشت کا لوتھڑا ہی رہ گیا، اس میں نہ جان پڑی اور نہ حیثیت انسان کے اس کا کوئی وجود ہوا۔ میری ماں بہنوں غور کرو، یہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کیا ڈاکٹر کی اس میں چلتی ہے؟ کیا سائنس و ٹیکنالوجی اندر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اب اس بچے کو آگے بڑھا کر وجود دینا ہے یا اس کے وجود کو یہیں لوتھڑے کی حیثیت سے ختم کر دینا ہے؟ ضرور بھی ضرور ہمارا ضمیر کہے گا کہ ایک اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ ہماری لاکھ چاہتوں کے باوجود کبھی وہ لوتھڑا بچے کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ دنیا بھر کی ساری دوائیاں اور ٹیکنالوجی اس کے پیچھے لگا دی جاتی ہے، لیکن سوائے گھٹنے ٹیکنے کے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو عاجز پانے کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ اس بچے کو وجود بخشنا ہے یا لوتھڑا رہنے دینا ہے؟ ہمارا رب کہتا ہے اگر اسی میں دیکھ لو تو تمہارے لیے قیامت کا سمجھنا آسان ہو جائے کہ جو رب اتنا بڑا کاربھار کر سکتا ہے، اتنا بڑا فیصلہ فرما سکتا ہے، اس کے لیے مرے ہوئے انسانوں کو جن کا مٹیریل اور مادہ خود موجود ہو چکا ہے اب اکٹھا کر کے محشر میں کھڑا کرنا کیا مشکل ہے؟ ہمارے رب نے اس میں ہمارے لیے دعوت دی۔
میری ماں بہنوں، بس اس پہلو سے اگر ہم لوگ غور کریں تو ہمارے رب کی پہچان ہو جاتی ہے ہم کو کہ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے رب نے جو سوال پوچھا تھا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس کا جواب ہمارا ضمیر خوب دے گا، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ تو ہمارے ضمیر سے جواب نکلے گا یہ پیدا کرنے والی ذات اے اللہ آپ ہی کی ہے۔ پھر میری ماں بہنوں تھوڑا سا آگے بڑھو، اس بچے کو مرد بنانا ہے یا عورت، میل بنانا ہے یا فیمیل، یہ ایسا مضمون ہے کہ ہم کو یوں لگتا بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ یقین جانیے قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر یہ چیزیں ذکر کی ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے اسباق اور بہت بڑے عبرت کے سبق موجود ہیں۔ میری ماں بہنوں قرآن کریم ایک جگہ جو ہے ذکر کرتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا رب اس مضمون کو کس پیرائے میں ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اس کو بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ہر انسان غور کرے کہ میری ابتدا کیا تھی، وہ ایک منی کا نطفہ تھا جو عورت کی رحمدانی کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر منی کا یہی نطفہ گوشت کے منی کا یہی نطفہ جو ہے وہ جمع ہوا خون بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا پوچھ رہے ہیں کہ منی کے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل میں کنورٹ کرنے والا کون، یہ پھیرنے والی ذات کون؟ فخلق، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق پیدا کی۔ کل تک گوشت کا یہ لوتھڑا بس ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آتا تھا، مگر اسی میں آنکھ بنائی، اسی میں چہرہ بنایا، اسی کے اندر ایک سر ہوا، ایک پیٹ ہو گیا اور پاؤں وغیرہ جو ہے اسی میں بن گئے، ہاتھ نکل آئے۔ ایک گوشت کے لوتھڑے میں یہ کام کرنے والا، یہ تصرف کرنے والا کون؟ دنیا کا کوئی شخص بنا دے، ٹیکنالوجی ساری کی ساری مل جائے، گوشت کے لوتھڑے کے اندر یہ سب چیزیں بھر دے، کون ذات ہے جو اس کو بھر سکتا ہے؟ اور گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی کس نے پیدا کی؟ یہ مضبوط چیز اب تک تو صرف ایک جمع ہوا خون اور گوشت کا لوتھڑا تھا، یہاں ہڈی کس نے جو ہے پیدا کی اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ذکر کرتا ہے ایک جگہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کا یہ نطفہ ایک قرار پکڑنے والی جگہ یعنی عورت کی رحمدانی میں ایک لمبی مدت تک جو ہے چھوڑے رکھا، ایک لمبے عرصے تک چھوڑے رکھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے جو ہے اسی گوشت کے اسی جو ہے جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ اسی گوشت کے لوتھڑے کے اوپر ہم نے جو ہے ہڈیاں بنائی اور اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ قرآن خاص اس کا ذکر کرتا ہے کہ پیٹ کے اندر گوشت کے لوتھڑے میں تصرف کر کے ہڈی جیسی ٹھوس چیز پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہم نے ایک بالکل عجیب قسم کی اور ساری مخلوقات میں سب سے بہترین انسان کی تخلیق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو تمام جو ہے دنیا کی چیزوں میں نقشے بنانے والوں کے اندر سب سے بہترین پیدا کرنے والی ذات ہے۔ میری ماں بہنوں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اسی گوشت کے لوتھڑے میں اپنے فیصلے سے اسے مرد بنانا ہے تو مرد بنا دیا، اور اسے عورت بنانا ہے اسے عورت بنا دیا۔ یہ فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کے متعلق کرنے والا کون کہ اسے لڑکا بنانا ہے اسے لڑکی بنانی ہے؟ کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی تلاش ہوئی ہے کہ جس میں آپ کہہ سکو، فیصلہ کر سکو کہ بس اسے آگے جو ہے ہم کو لڑکا بنانا ہے یا اسے لڑکی بنانی ہے؟ میری ماں بہنوں، نہ تو دنیا کے اندر اپنے اختیار سے کوئی میل بن سکتا ہے کوئی فیمیل بن سکتا ہے، مذکر مؤنث، نر اور مادہ، مرد اور عورت،
لڑکا اور لڑکی یہ سب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اور پھر عجیب قدرت یہ بھی دیکھیے، مرد کے بنانے کے لیے جو منی کا نطفہ تھا وہی منی کا نطفہ عورت کے بننے کے لیے بھی ہے، یعنی کوئی الگ الگ مٹیریل اپنایا گیا ہو اور دونوں سے دو الگ راستے پڑے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک ہی نطفے سے اللہ کے فیصلے اور مشیت اور چاہت کے اعتبار سے وہ جب چاہتا ہے مذکر بنا دیتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے جو ہے اس کو مؤنث بنا دیتا ہے، لڑکی بنا دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ایک خاص مرحلے پر پہنچ جاتا ہے اور اس میں جان پھونکنے کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ وہاں بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ 4 باتوں کو ایک کاغذ میں لکھتا ہے۔ ان 4 باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اس گوشت کے لوتھڑے کے متعلق آپ کا فیصلہ کیا ہے، اسے لڑکا بنانا ہے یا لڑکی؟ حدیث شریف میں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث آ چکی ہے کہ فرشتہ باقاعدہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو لڑکا بنانا ہے تو پھر جو ہے اس طرح کا تصرف اس میں شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو لڑکی بنانی ہے تو پھر جو ہے لڑکی والا تصرف اس میں شروع ہوتا ہے۔ مذکر اور مؤنث، لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کی اپنی طبیعتوں کے اندر کتنا تفاوت ہے، آسمان زمین کا، دونوں کے ہارمونز جدا، دونوں کے بچار اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت و سکت جدا، دونوں کے بدن کے اندر طاقت، دونوں کے بدن کے اندر ہمت، دونوں کے حوصلے، دونوں کے کام کرنے کے طریق، سب چیزوں کے اندر زمین آسمان کا تفاوت، دونوں کے سوچنے کا اینگل و ویژن الگ، اتنی ساری چیزوں کے تفاوت والی ذات ایک ہی قسم کے منی کے نطفے تھے جو ذات پیدا کر سکتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ہی نہیں بلکہ چند جگہوں پر یہ مرد اور عورت کے پیدا کرنے کا جو ہے تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى۔ میری ماں بہنوں، اس آیت میں تو قرآن نے انگلی رکھ کر بتایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں بنے ہیں ایک ہی نطفے سے، دونوں کے اندر نطفوں کا کوئی فرق نہیں، مٹیریل کا کوئی فرق نہیں۔ آج دنیا کے اندر کسی انسان کو لوہے کی الماری بنانی ہے تو لوہے کا مٹیریل استعمال کرے گا تو لوہے کی بنے گی، لکڑے کی بنانی ہے تو لوہے کے مٹیریل سے کبھی جو ہے وہ لکڑے کی الماری نہیں بنا سکتا۔ بس ایک مٹیریل اور دونوں کی اتنی جو ہے جدا جنس والی چیز بنانا، یہ اسی خالق، مالک اور کائنات کے پروردگار کا تصرف ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور خالق کی برابری اور شانہ بشانہ جو ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں اپنی پہچان کروائی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ جو مختلف چینجز ہوئے ان چینجز میں آپ غور کرو۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اس کو لڑکا پیدا کرنا ہے تو اس کے فیصلے کے تحت لڑکا ہوا، اور فیصلہ ہوا کہ اس کو لڑکی پیدا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے تحت جو ہے اس کو لڑکی بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پر بھی غور کرو کہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو کتنی مدت رہنے دینا ہے، یہ فیصلہ بھی میرا ہے۔ انسان کے بس سے باہر ہے، انسان چاہتا ہے کہ 9 مہینے سے پہلے باہر نہ آئے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو 8 مہینہ، 7 مہینہ، 6 مہینہ، 4-5 مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ جو پیٹ کے اندر تیار ہوئی چیز تھی وہ باہر آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا۔ میری ماں بہنوں، اتنی باریکی کی طرف ہماری کہاں نظر جاتی؟ ہمارے رب نے باقاعدہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اس کے پیچھے خرچ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ غور کرنے کی چیز ہے، تمہارے بس سے باہر کی چیز ہے، تم اپنا سوچو، سارے علاج کرو، سب کچھ تصرفات کرو، وہ جہاں جا کے رکے گا اس کے بعد اللہ کی مشیت اور چاہت کا جو ہے آگے میدان شروع ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ہم ماں کی رحمدانی کے اندر جتنا ہم چاہتے ہیں اتنی مدت تک بچے کو رہنے دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بہت سی مرتبہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے ہو جانے کے بعد بھی باہر نہیں آتا، اور بعض مرتبہ سچویشن ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ آپ آپریشن کر کے بھی نہیں نکال سکتے۔ ہاں، اللہ نے جب چاہا 11 مہینے، 12 مہینے، 13 مہینے، 14 مہینے، زیادہ سے زیادہ ہمارے علماء لکھتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے، تو زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور کم سے کم جو بچہ دنیا میں زندہ ہونا ہے اس کی منیمم مدت 6 مہینے طے کی گئی ہے۔ یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟
آپ پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ بچہ باہر آئے، لیکن رب نے نہیں چاہا تو آپریشن بھی ناکامیاب، ٹیکنالوجی بھی ناکامیاب، اور سارے لوگوں نے کہا کہ اب تو سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ مجھے بتائیے سب پر حاوی کون ہے؟ سب کے اوپر کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ ہمارے رب کو کاش ہم لوگ اس حوالے سے پہچانیں۔ یہ کوئی باریک چیز ہے، ممکن ہے ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایک دن کے لیے بھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اندر کتنا رہنے دینا ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، مگر ہمارے رب نے آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتار کر سب کے دلوں کو دستک دے رکھی تھی۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، پہلے سے ہی یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ہم ماں کے پیٹ میں کتنا رہنے دینا ہے اس کے فیصل ہیں، ہم فیصلہ کریں گے، اور انسانوں کی چاہت جو ہے اس سلسلے میں بالکل کام نہیں آ سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر جو ہے اور مزید غور کرنے کے متعلق یہ بھی بتاتا ہے کہ اچھا سب کے نطفے کا کلر ایک، منی کا جو نطفہ ہوتا ہے الگ کلر کا نہیں ہوتا، پھر جب وہ جو ہے خون کے بندھے ہوئے خون کی شکل کے اندر آتا ہے تو وہ بھی سب کا ایک کلر، سرخ کلر، پھر وہ جب گوشت میں کنورٹ ہوتا ہے تو بھی سب گوشت کے لوتھڑے کا کلر ایک۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا کے اندر کہیں کے بھی انسان کے اندر کے گوشت کو اٹھا لو، سب کے گوشت کا کلر ایک، سب کے خون کا کلر ایک۔ پھر آخر وہ کون سی ذات ہے جو ان پیدا ہونے والے بچوں میں سے بعض کو گورا بناتی ہے اور بعض کو کالا بناتی ہے، بعض کو گندم گوں بناتی ہے جو ہمارے یہاں گہوں کا کلر ہوا کرتا ہے اس طرح سے جو ہے بناتی ہے، بعض لوگوں کو سرخ اور لال بناتی ہے؟ کون ذات ہے؟ جبکہ مٹیریل ایک، کلر اب تک سب کا ایک تھا، یہ آخر کس نے تصرف کیا؟ اللہ کی ذات نے تصرف کیا۔ میری ماں بہنوں، یہ ہمارے دل پر دستک ہے۔ میں نے بتایا قرآن سوال اٹھا کر آپ کو کہتا ہے تم جواب دو اب اس کا، تو ہمارے رب نے اس کو قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں کے اوپر باقاعدہ حوالہ دے کر ذکر کیا ہے کہ تمہارے اپنے رنگوں ہی میں تم غور کر لو گے نا، بلکہ جانور جتنے بھی ہیں سب کے رنگوں میں بھی اگر غور کر لو گے ہمارا فیصلہ تم کو جو ہے نظر آئے گا، اور ایک رب کی پہچان تمہیں میسر ہوگی، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی۔ قرآن کریم ایک جگہ ذکر کرتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ قرآن کریم سب سے پہلے تو پہاڑوں کو دکھاتا ہے کہ یہ پہاڑ دیکھے آپ نے، پہاڑوں میں بعض پہاڑ سفید رنگ کے، بعض پہاڑ کالے بھجنگے بالکل کالے بلیک، اور بعض جو ہے لال رنگ کے، اور بعض پیلے رنگ کے، مختلف قسم کے رنگوں کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ۔ لوگوں میں بھی دیکھ لو، جانوروں میں بھی دیکھ لو، چوپایوں میں بھی دیکھ لو، کوئی چوپایا لال ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کسی میں دونوں رنگ ہے، کسی میں چند رنگ ہے، مچھلیاں رنگ بے رنگی اور مختلف قسم کی چیزیں۔ انسانوں میں بھی دیکھ لو، کوئی انسان گورا ہے، کوئی سیاہ ہے۔ ہمارے رب نے حوالہ دیا، مجھے بتائیے ایک ہی مٹیریل سے اس قدر گوناگوں رنگ پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور میری ماں بہنوں، یہ کلر کا موضوع کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ ذکر کر کے خاموش ہو گیا ہو، دوسری جگہ ہمارے رب نے کئی ایک لگاتار آیتوں کے اندر اپنی پہچان کی نشانیاں بتائی ہے۔ وہاں قرآن کریم اس پس منظر میں ذکر کرتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں، آپ غور تو کیجئے، ہمارا رب کہتا ہے اللہ کو پہچاننے کی ایک نشانی یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرو، اور آگے کہتا ہے قرآن کریم وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں الگ اور تمہارے کلر الگ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی نشانی رکھی ہے۔ یہاں بھی اللہ کلر کا حوالہ دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، سوائے اس قادر مطلق ذات کے اس ایک چیز میں سے اتنے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے رنگ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اس آیت میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کیا۔ میری ماں بہنوں، کتنی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس بچے کی زبان پر گجراتی آتی ہے، اگر کسی دوسرے علاقے میں یو پی وغیرہ کے علاقے میں پنپنے والا بچہ ہو تو اس کی زبان کے اوپر جو ہے اردو جاری ہوتی ہے۔
برطانوی ممالک کے اندر پیدا ہونے والے بچے کی زبان کے اوپر آٹومیٹک گجراتی کا نام و نشان نہیں، اردو کو وہ نام سے نہیں پہچانتا، از خود اس کی زبان کے اوپر جو ہے انگریزی الفاظ کا آنا شروع ہوتا ہے۔ ایک عرب کے اندر پیدا ہونے والے بچے کی زبان عربی سے آشنا ہو جاتی ہے، ایک فارس کے اندر پیدا ہونے والا، عراق ایران میں پیدا ہونے والا بچہ شاید گجراتی اور انگریزی اور دوسری زبانوں کو جانے نہ جانے، لیکن اپنی مادری زبان، اس کے الفاظ اس کے اوپر خود بخود چڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں وہ زبان، وہاں وہ زبان، پوری دنیا کے الگ الگ خطوں کی الگ الگ زبان، یہ بچوں کی زبان پر چڑھانے والی ذات کون؟ ہماری نشانیاں۔ آپ دیکھو، تم میں سے کوئی کر سکتا ہے اس طرح کہ اس بچے کو جس ماحول میں رکھ دیا، اس ماحول کے اندر وہ جو ہے زبان کے اعتبار سے رنگنے لگا، اور بالآخر اس کی زبان پر اسی زبان کا اور لینگویج کا اور لغت کا اثر چڑھا جس زبان کے اندر اس کی پرورش ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی۔ رنگوں کی تبدیلی بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، اسی طرح زبانوں کی تبدیلی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ میری ماں بہنوں، قرآن کریم آگے چل کر جو ہے ذکر کرتا ہے کہ پھر اس بچے کو جو گوشت کا لوتھڑا تھا، ہم نے اس میں آنکھ بنا دی، ہم نے اس بچے کے اندر ناک بنا دیا، ہم نے اس کے کان بنائے، اور ایک اتنے بہترین سسٹم والا بچہ پیدا ہوا کہ سر اوپر، پیٹ بیچ میں اور پاؤں نیچے۔ اللہ چاہتا تو جیسے جانوروں کو بناتا ہے کہ وہ نیچے مڑ کر جو ہے چاروں پاؤں کے اوپر چلتا ہے، اگر انسان کو ایسا بنا دیا جاتا تو سانپ رینگتا ہے، مچھلیاں پانی کے اندر رینگ کر چلتی ہے، کوئی پاؤں پر اس پر نہیں چلتی۔ انسان کو اگر ہم نے جو ہے اس طرح سے بنا دیا ہوتا تو انسان کی کیا گت بنتی اور اپنی ضروریات وہ کیسے پوری کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کبھی اس پر بھی جو ہے تم نے غور کیا؟ یہ بھی مستقل غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت اور ڈھانچے اور سانچے میں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا ڈیل ڈول دیکھ لو، اس کے ہاتھ بالکل اسی جگہ جو ایک اشرف المخلوقات کے ہونے چاہیے، اس کے پاؤں بالکل اسی جگہ جو ایک اشرف المخلوقات کے ہونے چاہیے، اس کا سر اوپر، پیٹ بیچ میں، پاؤں نیچے۔ سر تمام اعضاء اور بدن کے اندر سب سے زیادہ اشرف ترین عضو سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے رب نے بنیادی طور پر سجدے میں ہمارے سر کو جھکایا۔ آپ میں سے بہت سی ماں بہنیں بھی جانتی ہوگی جو مسئلے سے واقف ہے، سجدہ کہتے ہیں پیشانی اور ناک کو زمین کے اوپر رکھ دینے کا نام۔ خاص ایک حقیقت ہے سجدے کی، بدن کے دوسرے اعضاء بھی لگتے ہیں، لیکن ماتھا ٹیکنا اور سجدہ کرنا یہ ہماری اپنی زبان میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں۔ سب سے اشرف ترین، سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی عضو ہے تو یہ ہمارا سر اور چہرہ ہے۔ اللہ اگر اس کو نیچے بناتا اور بیچ میں پاؤں لاتا یا آخر میں لاتا اور پیٹ بیچ میں لاتا تو کیا شکل بنتی انسان کی؟ یہ اللہ کی سزا والی شکل ہے۔ کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو نیچے سر اور اوپر پاؤں دیں گے اور کہا جائے گا کہ تم چلو۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا جو آدمی الٹا چلتا ہو وہ زیادہ سیدھے راستے پر، یا جو سیدھا اور اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس کے مطابق چلتا ہے وہ آدمی صراط مستقیم پر؟ میری ماں بہنوں، یہ دستک کون دیتا ہے؟ ہمارے رب نے اتنے گوشت کے لوتھڑے میں کیا تصرف کیا، چربی بھی آ گئی، انسان کے اندر ہڈیاں بھی جڑ گئی، بہت ساری ایسی رگیں باریک باریک جو ہے انسان میں پیدا ہو گئی کہ جو انسان بعضوں کو تو دیکھ نہیں سکتا سوائے مشین کے سہارے کے، تو پھر ان رگوں کے پیدا کرنے والے کی ذات کتنی انوکھی، انھیری اور ساری مخلوقات کے بیچ خالقیت کی صفت لیے ہوئے ہوگی۔ میری ماں بہنوں، یہ غور کا مقام ہے۔ قرآن کریم ہم کو اسی لیے کہتا ہے کہ انسان کا یہ ڈھانچہ جو ہم نے پیدا کیا اس میں بھی ہم تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ نے باقاعدہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عضو کو یاد دلا کر احسان جتلایا کہ تم بڑے بڑے اعضاء کو تو یاد رکھتے ہو، انسان کے درون میں اعضاء رئیسیہ ہیں، دل ہے، پھیپھڑا ہے، کڈنی ہے، انتڑیاں ہیں اور معدہ ہے، ان سب کو تو انسان یاد رکھتا ہے۔ کسی انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ مجھے ہونٹ بھی ملے ہیں اپنی نعمت یاد کرنے کے موقع سے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک نعمت کی یاد دہانی کراتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟
اور تمہاری زبان تم کو نہیں دی اور تمہارے ہونٹ تم کو نہیں بنا کر دیے۔ میری ماں بہنوں، ایک گوشت کے لوتھڑے میں سے اتنے بہترین تصرف کر کے اعضاء کو پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی ذات کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اور اللہ اس کی طرف ہماری توجہ بھی مبذول کراتا ہے کہ تم لوگ اگر غور کرو گے تو ہماری اس چیز کو ضرور پالو گے۔ اللہ کرے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس چیز پر غور کرنے والے بنے اور اس سے اللہ تک پہچاننے والے بنے۔ میری ماں بہنوں، قرآن کریم ایک اور چیز بھی ذکر کرتا ہے اور وہ یاد دلاتا ہے انسانوں کو کہ انسان کو یہ جو آنکھ اور جو کان اور سننے کی اور بچارنے کی طاقت ملی ہے، یہ اندرونی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی۔ اللہ ایک سوال کی حیثیت سے اٹھاتا ہے، یہاں تو سوال ہی قرآن نے ذکر کیا ہے، جواب بھی نہیں ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، جس بچے کو ہم نے آنکھ دی، جس بچے کو سننے کی طاقت دی، اگر اس کے دیکھنے اور سننے کی اس طاقت کو ہم لوگ ختم کر دیں تو مجال ہے کسی کی کہ وہ اس طاقت کو لا دے اور دیکھنے کی یہ صلاحیت اس میں پیدا کر دے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا بتلاؤ محمد، ان میں اعلان کر دو، یہ ساری انسانیت کے دلوں پر ایک دستک دو، نوک کرو ان کے دلوں کے اوپر، یہ سوال دو ان کو، ارأیتم مجھے بتلاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ختم کر دے اور تمہارے کان میں سننے کی طاقت کو ختم کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو یہ واپس لا کر دے دے۔ ارے ماں کے پیٹ سے بے آنکھ پیدا ہونے والے بچے زندگی بھر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار کر اور در در کی ٹھوکریں کھا کر عمر گزار کر چل تو بستے ہیں، اللہ کی لی ہوئی آنکھ ان کو کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ جن بچوں کی قوت سمع اور سننے کی طاقت اللہ نے ختم کر دی، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ڈاکٹری کے سہارے اللہ کی اجازت اور فیصلے اور قضاء و قدر سے اس کو جو ہے سننے کی طاقت مل سکتی ہے، ورنہ اللہ کا فیصلہ اور چاہت نہ ہو تو ساری ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہاں گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ نہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خود میں چند لوگوں کو جانتا ہوں ایسے کہ جن کے پاس ڈاکٹروں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ بس ہم تم کو جو ہے تمہاری سننے کی طاقت نہیں دلا سکتے، ہمارے جس قدر علاج تھے وہ سب ہم نے پورے کر دیے۔ یہاں انسان آ کر عاجز کیوں ہو جاتا ہے؟ وہی سائنس اور ٹیکنالوجی کہ جس کو اپنے آپ پر بڑا فخر ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے جا رہی ہے، تو ان کو اس جگہ آ کر عجز و درماندگی کیوں وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے؟ میری ماں بہنوں، چلتا ایک خدا کا ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسباب کو جوڑ جاڑ کر کے کچھ محنت کر سکتے ہو، نتیجہ سوائے اللہ کے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہتا ہے اور اسی کی مشیت چلتی ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس جانب بھی توجہ دلائی کہ تم لوگ اپنی آنکھ اور کان اور سارے اعضاء کے اوپر بھی غور کرو۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں سلامت، جن کے سننے کی طاقت سلامت، لیکن غور و فکر کرنے کا مادہ ہی نہیں، ان کا دماغی اختلال اور دلی جذبات کی سرد مزاجی اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب آزاد دیے ہونے کے باوجود بھی یہ اندرون سے سوچ نہیں سکتا۔ جیسے ہم لوگ روڈ کراس کرنا ہو تو سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اس چیز کو پہلے سوچ کر چلتے ہیں۔ اللہ نے، آپ نے دیکھا جو لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہوتے ہیں اور دماغی اعتبار سے ڈسیبل ہوتے ہیں، وہ مثل جانوروں کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اس وقت روڈ کراس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو دونوں کے درمیان کا تفاوت ہے، مجھے بتائیے کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ جب تم یہاں تک پہنچے کہ دنیا کا چلانے والا کوئی ہے، خالق و مالک کوئی ہے، تو دوسرے نمبر پر یہ بھی دم بھرنا پڑے گا کہ وہ ایک ہے اور اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ہے۔ یہ ساری آیتیں پکار کر اس مضمون کو بول رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں، دل میں اللہ کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں۔ بس ان ساری تخلیقات، ان سارے تصرفات اور جتنے بھی کاربھار ہیں دنیا کے اندر، یہ اونچ نیچ ہے، ان سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طاقت ہے۔
انسان، میری ماں بہنوں یہاں رک کر تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ انسان اگر ان چیزوں میں غور کرے گا تو جہاں اس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہیں اپنے رب کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کا بھی جذبہ ہوگا۔ میری ماں بہنوں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی زبان پر ہماری غربت کی وجہ سے اور تنخواہ کے کم ہونے کی وجہ سے شکایت آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بعض مسلمان یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ فلاں کو تو کم محنت میں کتنا ملتا ہے اور میں اتنی مزدوری صبح سے شام تک کرتا ہوں، مجھے غریب بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ میری ماں بہنوں، میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے اگر اس نے غریب بنایا تو میری دنیا آخرت کی کامیابی میری غربت کے اندر پوشیدہ ہے۔ میرے رب نے اگر مجھ کو مالدار بنایا ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتا۔ بس یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ انسان کو شکر گزاری دلاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تفسیر مظہری میں ایک حدیث سے قدسی لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، جس کا کچھ ٹکڑا یوں ہے، میرے بہت سے بندوں کے لائق غریبی ہے، اگر میں ان کو مالدار بنا دوں تو یہ اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ میرے بہت سے بندوں کے لائق مالداری ہے، اگر میں ان کو غریب کر دوں تو یہ ایمان کھو بیٹھے۔ میرے بہت سے بندوں کے لائق تندرستی ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو یہ اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ میرے بہت سے بندوں کے لائق بیماری ہے، اگر ان کو بیماری میں سے نکالوں اور تندرستی میں آئے تو ان کا ایمان چلا جائے۔ میری ماں بہنوں، ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ میرا رب میری بیماری میں بھی میرے ایمان کی حفاظت کو سوچتا ہے، اور میرا رب میری غربت کے اندر میرے ایمان کی سلامتی کی سوچتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر یہ چیز ہمارے پیش نظر رہے تو ہمارے دل سے آواز نکلے کہ ایسی ہزاروں تندرستی اس بیماری پر قربان جو میرے رب کی چاہت سے مجھ کو ملی ہے۔ ہمیں کیا پتا اس کے پیچھے کتنی مصلحتیں ہیں۔ ہمارے رب نے ہم کو جس حالت میں رکھا ہے اس کی مصلحتیں اگر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو دنیا کے یہ لوگ مالداری کے اوپر غربت کو ترجیح دینے لگے اور بیماری کو تندرستی کے اوپر ترجیح دینے لگے۔ ہاں، میرا رب مجھے جس حالت میں رکھے وہ حالت سب سے بہتر ہے۔ یہی قضا و قدر پر ایمان بھی ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر خوشحالی اپنے رب کے ہر فیصلے پر دلی خوشی کے ساتھ جی سکے، اس کا آسان ترین راستہ بھی ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کو پتہ نہیں، یہاں جو لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں وہ اتنے برے اور بڑے فیصلے کر ڈالتے ہیں کہ اس کے بعد سوچنے اور واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، وہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں غربت میں؟ بس اسی لیے کہ مجھ کو یہ حالت کیوں دی گئی۔ ارے بھائی، کل تک تم مالدار تھے تب اپنے رب کے فیصلے پر خوش تھے، اور آج اسی رب نے تھوڑی سی غربت دی تو تم کو اعتراض ہونے لگا، اور اللہ کے خلاف اپنی جان ہلاک کرنے کے اوپر سیوسائڈ کرنے اور آبگھات کرنے پر تم تل گئے۔ یہ اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ کی ناراضگی والی چیز ہے۔ چونکہ اس کو اللہ کی اس نعمت کی حقیقی قدردانی نہیں تھی، اور چونکہ غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، اس میں سوچا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی معرفت سے بھی محروم کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر گزاری سے بھی محروم کر دیا۔ اسی لیے مومنوں میں خودکشی کم ہے، چونکہ مومن کو بار بار یہ چیز یاد دلائی گئی کہ تم رب تعالیٰ کی ہر حالت پر خوش رہو۔ یہ ہے قضا و قدر پر ہمارا ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان۔ مومن کو ایک اور چیز دی گئی، توکل، بھروسہ۔ اس بھروسے کی بنیاد پر وہ سیوسائڈ سے بچتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو مومن سیوسائڈ کر لیتے ہیں ان کے یہ دونوں جذبے بالکل ان کا ریشیو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب وفات کا موقع ہوتا ہے، خودکشی کا یہ موقع ہوتا ہے، تو قضا و قدر پر ایمان بھی بہت کمزور پڑ جاتا ہے، اور توکل کا یہ ریشیو بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے کہیں ختم نہ ہو چکا ہو۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہوگی کہ بے ایمان انسان کو دنیا سے باہر لے جائے گی۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان اعضاء کے اندر غور کرنا ہے۔ ہمارا رب خود کہتا ہے کہ تم غور کرو گے تو تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی لِأَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہی برحق ہے، ایک ذات حق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شکر گزاری بھی مل جائے گی۔ ہمارا رب اس حوالے سے بھی ہم سے بڑی شکایت کرتا ہے۔ کئی جگہوں پر یہ مضمون بھی میری ماں بہنوں آیا ہے، ہم نے تم کو آنکھ دی، کان دیے، دل سوچنے کو دیا،
تم شکر کرتے ہو ہمارا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ارے ہم نے تم کو جو ہے آنکھ دی اور جو ہے کان دیے, سننے کو طاقت آنکھ میں کان میں دی اور دیکھنے کو آنکھ میں طاقت دی, سوچنے اور بچارنے کو دل کے اندر صلاحیت و لیاقت اور اہلیت دی. قلیلا ما تشکرون, تم میں سے بہت کم لوگ اس کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں. میری ماں بہنوں, دیکھیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو اتنی نعمتیں ملی ہیں مگر ہمارے اپنے اندر کی نعمتوں کا ہم کو احساس نہیں, اور باہر کی خارجی اور دوسری جو نعمتیں ہیں اسی کو ہم لوگ نعمت شمار کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں کتنی گہری ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. ایک شخص تھا, ایک مرتبہ ایک لمبے عرصے سے وہ مزدوری کرتا تھا. مزدوری کرتے 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 ایک حالت ایسی اس کی آ گئی کہ اب وہ مایوس ہو گیا اور اپنے رب کے حوالے سے اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے. مومن تھا, اس کے دل میں سوال پیدا ہوا, میری اتنی محنت کے بعد بھی مجھ کو جو ہے کچھ نہیں ملا. دوسرے حضرات 5 منٹ کا مشورہ دے کر 1000 2000 5000 10000 کما لیتے ہیں, اور میں اتنا پھاوڑا چلاتا ہوں, اتنی کدال مارتا ہوں, اپنے اہل خانہ کا پیٹ شام کو بھر سکوں اتنے چند لقمے بھی مجھ کو میسر نہیں ہوتے. اس کو بالآخر اللہ پر اعتراض ہونے لگا. کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو وہ کفر کا راستہ ہے. ایک روز تم ایسی حالت پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ پر اعتراض کرتے کرتے تم اللہ سے بیگانہ ہو جاؤ گے. ایک کام کرو, ہمارے معاشرے میں ہمارے بستی کے اندر فلاں بزرگ ہے, ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنی بات پیش کرو, اور جو کچھ دل میں ہے وہ وہاں جا کر جو ہے سامنے رکھ دو, تو تم کو اندازہ ہوگا اور وہ صحیح جو ہے تم کو راہ دکھا سکیں گے. یہ شخص گیا اس بزرگ کے پاس اور جا کر جو ہے اس نے شکایت شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا, مجھ کو غربت دی, بہت سے اور لوگوں کو مالداری دی, اتنی ساری چیزیں, مجھے کچھ نہیں دیا, میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. بار بار جب یہ جملہ بولا اور اس کے دل کی بڑاس نکل گئی. اب اللہ کے نیک بندوں کو بصیرت کی نگاہ اللہ عطا فرماتا ہے. اس آدمی کے لیے کون سی ٹیبلٹ زیادہ مناسب ہوگی وہ وہی اس موقع پر دیتے ہیں. چنانچہ بزرگ نے دیکھا کہ اس کو خود کچھ نہ ملنے کی بڑی شکایت اپنے رب سے ہے, تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو, یہ تمہاری آنکھ جو ہے نا وہ آنکھ مجھ کو دے دو. ہمارے بعض ایسے مرید ہیں کہ جو بڑے متمول اور مالدار ہیں, تم کو 1 کروڑ روپیہ ایک آنکھ کے بدلے میں دے دے گا. تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ حضرت آنکھ کیسے دے سکتا ہوں, آنکھ میں نہیں دے سکتا. بزرگ نے کہا کہ ارے 2 کروڑ لے لو, اس سے جو ہے اپنی ایک آنکھ دے دو. بزرگ بڑھتے گئے آگے اور جو ہے انہوں نے دام کو آگے کر کے کئی کروڑ تک پہنچایا. پھر فرمایا کہ چلو آنکھ نہیں دینی ہے تو اپنے سننے کی طاقت ختم کروا دو, اتنا پیسہ تم کو دیا جاتا ہے. حضرت میں یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے, اگر میں سنوں گا نہیں تو یہ کچا چٹھا جو کچھ کماتا ہوں وہ بھی جو ہے کیسے کما پاؤں گا. اچھا تمہارا ہاتھ ہم کو دے دو, پھیپڑا دے دو, جگر دے دو, دل دے دو, مختلف اعضاء گنوائے, اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ. جب بہت سے اعضاء گنوا چکے اور وہ ہر ایک کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے, تو اب جو ہے لوہا گرم ہو چکا تھا, توڑا مارنے کا موقع تھا. بزرگ نے فرمایا اے بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم جو شکایت کر رہے تھے کہ مجھ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی, پیسوں کے نام سے کچھ نہیں ہے, تمہارے پاس تو اتنے پیسے تمہارے ان اعضاء کے مقابل آ رہے ہیں, اور سب کو بیچ دو اور میں نے جو دام لگایا ان کا مجموعہ کرو تو شاید پوری بستی میں سب سے ریچ اور سب سے مالدار تم آدمی ہو جاؤ گے, تو کیوں تم اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب اس کی لائٹ ہوئی اور بزرگ نے فوراً کہا کہ جو رب اتنے مہنگے اعضاء تم کو دیے ہوئے ہیں کہ تم خود اس کی قیمت نہیں لگا سکتے, اتنے کروڑ بھی اس کے سامنے ہیچ شمار کرتے ہو, پھر کس منہ سے بولتے ہو کہ میرے رب نے مجھ کو کچھ نہیں دیا. میری ماں بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. انسان کے بدنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے تصرفات رکھے ہیں کہ اگر انسان ان کو سوچے
تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو میسر ہو۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ابھی تو سائنس اور ٹیکنالوجی مستقل اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ انسان کے بدن کے اندرونی ریسرچ میں اتنے صفحات کے صفحات بھرے گئے ہیں کہ نہ پوچھیے بات۔ اور کبھی کبھی ہمارے بعض مسلم جو ہے رسالوں کے اندر اس حوالے سے بعض معلوماتی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے ایک گجراتی رسالے کے اندر انسان کے بدن کے اندر اللہ کا جو چینجز اور تصرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے اس حوالے سے ایک مضمون پڑھا تو مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے سوچا کہ اس مضمون کو جو ہے ہمیں بار بار نگاہ میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں قائم کر رکھی ہیں۔ میں مختصر سا اس میں سے آپ کو سنا کر دکھا دوں تاکہ آپ کو بھی ایک اندازہ ہوگا کہ کیا ہمارا جسم و جان، ہمارا یہ چھوٹا سا ڈھانچہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو ہے چیزیں رکھتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ انسان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ روزانہ 20 لاکھ لیٹر ہوا کا الٹ پلٹ کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں۔ ایسا کوئی دنیا میں مشین تلاش کیا گیا ہے 20 لاکھ لیٹر ہوا کو جو فلٹر کر سکے، اور دوسرے دن وہی تازہ دمی۔ آپ سو کر اٹھو، بلکہ پوری رات جاگنے والے اور 2-3 روز تک جاگنے والوں کا پھیپھڑا بھی جواب نہیں دیتا، بلکہ اپنی اسی جو ہے کارروائی کے اوپر باقی رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد کے اندر، اتنی بڑی مقدار کے اندر ہوا کو فلٹر کرنے والی آج تک کوئی مشین جو ہے وہ بنائی نہیں گئی۔ ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ ہر سیکنڈ کے اوپر انسان کا جو جسم ہے وہ 255 کروڑ سیلز تیار کرتا ہے۔ یہ سیلز ایسے ہیں میری ماں بہنوں کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو ٹیکنالوجی یہاں آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، ایک معمولی سا سیل نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم فٹ کیا ہے کہ ہر روز ہر سیکنڈ پر انسان کا بدن جو ہے 225 کروڑ سیلز جو ہے تیار کرتا ہے۔ یہی انسانی حیات کے اندر قوت پیدا کرتا ہے اور انسان آگے اس سے بڑھتا ہے۔ اور اندر وہی یہ بھی لکھا ہے کہ 200 ارب سے زیادہ انسان جو ہے اپنے خون کے اندر ذرات رکھتا ہے، خون کے اندر اجزاء رکھتا ہے۔ ایک اور چیز بھی جو ہے اس میں ذکر کی گئی ہے، انسان کے بدن کے اندر روزانہ جو خون دوڑتا ہے اس کی اگر مقدار دیکھی جائے تو 1,92,000 کلومیٹر تک ایک انسان چلے تو کتنا سفر کرتا ہے۔ اتنا زیادہ انسان کے بدن کے اندر خون سرکولیشن کرتا ہے۔ یہ مجھے بتائیے کون چلاتا ہے؟ ایک مشین فٹ کرو اور اتنا تھوڑا سا چلاؤ تو آپ کو اس کے پیچھے کتنا جو ہے انرجی چاہیے، کتنی زیادہ پیٹرول اور دوسری چیزیں چاہیے۔ اللہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی اور چیز کے سہارے کے ہمارے دل و دماغ کے اندر اور پورے بدن کے اندر خون کا یہ سرکولیشن کرتا ہے۔ ایک اور چیز بھی جو ہے وہاں لکھی ہے کہ انسان کا دل جو دھڑکتا ہے وہ روزانہ 1 لاکھ مرتبہ جو ہے دھڑکتا ہے، اور 30 کروڑ سے زیادہ اب تک جو ہے وہ انسان کا جی دھڑک چکا ہوتا ہے۔ ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ انسان کے آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ 1 کروڑ رنگ کے درمیان میں تفاوت پرکھ سکتا ہے۔ رنگ اگر 1 کروڑ کی تعداد میں ہو تو باریک سے باریک رنگوں کے تفاوت کو انسان کی نگاہ پرکھ سکتی ہے۔ شاید کوئی مشین اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکا ہو، جس میں اتنی باریکیاں ہوں کہ اتنے سارے کلر کو وہ باہم تفاوت کر کے جو ہے پہچان سکے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر جو ناخن بڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت سے بڑھتے ہیں۔ جب تک حیات ہوتی ہے ناخن میں بڑھاوا ہوتا ہے، حالانکہ ناخن میں جان نہیں ہے، اسی لیے آپ اس پر سوئی چبھو گے تو آپ کو وہ بالکل نہیں لگے گا۔ تو ناخن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے بڑھتے ہیں جیسے پتھر بڑھنا چاہیے۔ پتھر میں جان نہیں ہے، پتھر میں خون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بڑھاوا دیتے، لیکن انسان کے ناخن پتھر کے درجے کی چیز ہے، نہ اس میں خون ہے اور نہ جان ہے، اس کے باوجود بھی یہ چیز جو ہے انسان کے اندر بڑھتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کے انگوٹھے کے جو ناخن ہے وہ بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، جبکہ دیگر انگلیوں کے ناخن جو ہے انگوٹھے کے مقابل تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ انسان کے مردوں کے داڑھی کے جو بال ہیں وہ اور بالوں کے مقابل تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں کہ
انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے وزن سے 7,000 گنا زیادہ خوراک کھا چکا ہوتا ہے. یہ اسی جسم میں جاتا ہے اور اپنے وزن سے اتنا زیادہ خوراک جو ہے اپنی پوری زندگی کے اندر وہ کھاتا ہے. بہرحال اتنے زیادہ تصرفات اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مختصر سی جسمانی سسٹم کے اندر رکھے ہیں. اگر ہم اسی میں غور کر لیں ہمارے رب کی پہچان بڑی آسانی سے ہو جائے. اور میری ماں بہنوں، یہ جو آیات میں نے ذکر کی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھی ہے. ہمارے رب نے بار بار ان آیتوں کو ذکر کر کے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ تم لوگ اپنی جانوں کے اندر جو ہم نے سسٹم رکھا ہے اس کے اندر غور کرو. قرآن کریم ایک جگہ نیک لوگوں کے احوال ذکر کرتا ہے، اس جگہ یہ بات بھی ذکر کرتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہے یقین رکھنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میری ماں بہنوں، یہی وہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تمہاری جانوں میں بھی ہم تک پہنچنے کی نشانی ہے، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو. افلا تبصرون. وفی السماء رزقکم وما توعدون. آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے اور جن چیزوں کے وعدے تم سے کیے گئے ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چھپا رکھی ہے. میری ماں بہنوں، قرآن چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جسم و جان میں غور کریں. میں نے جیسا کہ بتایا اس کا ایک فائدہ تو ہمیں یہ میسر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے اللہ کی معرفت جو حاصل کرنے کا مقصد ہے اس میں ہم کو آگے بڑھائیں گے. اور دوسرے نمبر پر ناشکری کا جذبہ کبھی نہیں آئے گا، شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بیدار ہوگا. اور تیسرے نمبر کے اوپر قضا و قدر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو دیکھ کر اعتراض کا مادہ ختم اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کا مادہ، قضا و قدر پر دلی رضامندی کا مادہ بڑا ہوگا. میری ماں بہنوں، اگر اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر راضی رہنے کا یہی جذبہ آگے بڑھے تو انسان فنائیت کا مقام اختیار کر لیتا ہے. یہ صوفیہ کے یہاں ایک مقام ہے. فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنا بس ہوتا ہی نہیں. میرا رب میرے اندر جو چاہے وہ میری چاہت، اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں وہ فنا کر دیتا ہے. اور میری ماں بہنوں، میں اور آپ کیا جیتے ہیں؟ جینے کا مزہ جن کو فنائیت حاصل ہے ان کو ہے. ایک بزرگ تھے، بیمار ہوتے تب بھی اتنے خوشحال، جیسے جو ہے خوشحالی میں تندرستی میں رہتے تب خوشحال رہتے، غربت میں بھی بڑے مزے سے جیتے تھے. جیسے کبھی مالداری آ جاتی، پیسہ آ جاتا تب خوشحالی رکھتے. تو کسی نے ان کو پوچھا کہ دنیا کے اندر یہ جو تصرفات ہوتے ہیں، کبھی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی جگہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کبھی خود آپ کے جسم کے اندر اس طرح کے چینجز ہوتے ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے خوشی نظر آتے ہیں. تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ ارے دنیا میں ساری چیزیں میری چاہت کے مطابق ہوتی ہے تو میں کیوں ناراض ہوں. اب سامنے والے کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ حضرت آپ بیماری بھی اپنی چاہت سے ہوتے ہیں، آپ غریب بھی اپنی چاہت سے ہوتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے اپنے گھر میں، گھر والوں میں کسی کی جان چلی جاتی ہے، یہ بھی سب آپ کی چاہت سے ہوتا ہے. کہا جی سب میری چاہت سے ہوتا ہے، اور ناخوش تو وہ انسان ہو جس کی چاہت کے خلاف ہو. میری تو عین چاہت کے مطابق ہوتا ہے تو میں کیوں ناخوش ہوں. اس آدمی نے تعجب سے بزرگ کو دیکھنا شروع کیا. اور بات وہی ہے کہ جن کی نگاہیں صرف ظاہر پر ہوتی ہے وہ ان اندرونی باتوں کو تو سمجھ بھی نہیں پاتے. اس بزرگ نے جواب میں کہا کہ بھائی تعجب کیا ہے، میں نے اپنی چاہت اللہ کی چاہت میں فنا کر دی ہے. میرا رب جو چاہے وہ میرا چاہنا ہے. تو دنیا میں ساری چیزیں میری چاہت کے مطابق ہوئی یا نہیں، پھر میں کیوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ناراضگی دکھاؤں، اور میں کس بات کے اوپر ناراض ہوں جو میری چاہت کے موافق ہو رہی ہو. میری ماں بہنوں، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی جذبے کے نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر اللہ کے حوالے سے اعتراض آتا ہے. اسی جذبے کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان سیوسائڈ کرتا ہے. اور اسی جذبے کی وجہ سے دنیا میں دوسروں کے مال کی چھینا جھپٹی، کسی کی عزت و آبرو کا لینا، اور ان سب چیزوں کو جو ہے انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے. میری ماں بہنوں، بہرحال یہ تو ایک ضمنی چیز آ گئی کہ قضا و قدر پر انسان کو تب قناعت ملتی ہے، تب دلی اطمینان ملتا ہے جب انسان اپنے اندر فٹ کی ہوئی ان ساری اللہ تعالیٰ کی سسٹموں میں غور و فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اپنی معرفت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دعا کر لیجئے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت سیاہ کار ہیں. ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی. اللہ جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے تو نے دنیا میں بھیجا تھا, ہم تو پسے پشت ڈال کر زندگی گزارتے رہے. ہمارے 40 سال, 45 سال, 50 سال, 60 سال کی عمر عزیز ختم ہو گئی. اللہ ابھی ہم مقصد کے ڈگر پر نہیں آ سکے. ہے اللہ تو ہمیں مقصد سجھا دے. اللہ جو چکے ہو گئی ہیں, اللہ نافرمانی جس کے لیے تو نے ہرگز ہمیں نہیں بھیجا تھا, اس سے ہم نے تو اپنی زندگیوں کو بھر دیا. اللہ فرما برداری جو ہمارا اصل مقصود تھا, اللہ اس سے ہم غفلت میں رہے. اللہ ہماری نافرمانی اور گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ جو کچھ لمحات ہماری زندگی کے باقی بچ گئے ہیں, یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, اللہ ہم کو با مقصد حیات گزارنے کی توفیق عطا فرما. فرما برداری اور مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کرنا, مرضیات و نافرمانی سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اتنی ساری نعمتوں سے ہم 50 سال سے, اے اللہ تیری نعمتوں کو برتتے رہے. اے اللہ تو نے جس چیز کی دعوت دی تھی اس طرف ہمارا کبھی التفات بھی نہیں گیا, جبکہ تیرا قرآن پکار کر موقع اے اللہ ہم کو یہ کہتا تھا کہ تم اپنے جسم و جان میں غور و فکر کرو. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو بھی معاف فرما. اے اللہ تو نے کتنی ہی جگہوں پر ہم کو یہ کہا اپنی جانوں میں تم لوگ نہیں دیکھتے. اے اللہ بے شک اتنی آیات کے باوجود بھی ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اے اللہ تو ہمارے جسم و جان میں تیری فٹ کی ہوئی سسٹم کی معرفت ہم کو اپنی معرفت نصیب فرما. اس کے واسطے سے ہمیں اپنے تک رسائی نصیب فرما اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس کے بعد کہیں شک و شبہات کے اے اللہ شائبے تک نہ ہو. اے اللہ کبھی ڈاؤٹ اور شک ہمارے دلوں کے پاس سے تک نہ گزرے. اے اللہ تو نے جن جن چیزوں کی دعوت ہمیں دی ہے ان پر پورا اترنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہماری بہت سی ماں بہنیں خصوصی طور پر ان مجالس میں اپنے اوقات فارغ کر کے کام کاج آگے پیچھے کر کے آتی ہیں. اللہ ان کی اس تڑپ کو طلب کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے لیے ہمارے اس اجتماع کو ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب اور تبدیلی کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ آخر یہی آیتیں تو تھی جنہوں نے صحابہ کی دور جاہلیت کی زندگی بدل کر ایک بہت پرتقدس ماحول قائم کیا. اللہ آج بھی ان آیت میں وہی تاثیر موجود ہے. ہمارے ضمیر خراب ہو چکے ہیں, ہمارا اندرون اللہ ہماری زمینیں خراب ہو چکی ہے. تیرا بیج آج بھی اتنا ہی نافع ہے. اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو فاسد ہونے سے بچا لے اور اللہ جو کچھ فساد و خرابی آ چکی ہے اس کو بدل کر اس میں صلاحیت اور لیاقت پیدا فرما. اللہ جن برے اعمال کی وجہ سے ہم نے دلوں کی زمین خراب کر رکھی ہے ان برے اعمال سے ہمیں نجات نصیب فرما اور اللہ ان آیات سے کامل استفادہ کر کے ہم کو بھی تیرا ایسا تقرب پانے کی توفیق دے جو تیرے نیک بندوں نے پایا. اللہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں. اللہ تیری ندا دی جا رہی ہے, تیری اللہ اذان کی آواز ہے. یا الہ العالمین پاکیزہ کلمات ہیں, دنیا کا سب سے بڑا سچ بولا جا رہا ہے. اللہ اس موقع پر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں اور مظلومین کے لیے تجھ سے حمایت و مدد اور تائید غیبی چاہتے ہیں. اللہ مظالم بہت ہو گئے, لمبا عرصہ نہ انہیں کھانے کا چین ہے نہ پینے کا چین ہے. ایک کل ان کے بچے, خواتین, بوڑھے, معذور, مریض نہیں سو سک رہے ہیں. اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے, قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دے. اللہ ہم دور رہ کر ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے لیکن ہمارے بھائی بہنوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کسک ہے. اللہ ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کی آزمائشوں کے دن ختم فرما. اللہ ان کو بالادستی عطا فرما. پورا فلسطین اور اللہ ایک ایک چپا بیت المقدس سمیت مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما. دشمنوں کے دانت کھٹے کر دے. اللہ
اللہ کافروں کو کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ اللہ ہمارے ہندوستان کے احوال کو بھی درست فرما، ہماری آزمائش نہ فرما، بہت کمزور ہیں ہمارے رب۔ اے اللہ تو نے ہی اے اللہ بہت ساری جنگوں کے اندر بغیر ایک خراش لگے ہوئے اپنے فضل کا معاملہ فرمایا تھا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ ہمارے ہندوستان کے حق میں بھی ایسے فیصلے فرما اللہ، آنن فانن بہترین خوشگوار اسلامی انقلاب قائم فرما، نظام اسلامی قائم فرما۔ اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔